اچھا مولانا صاحب میں آپ سے چونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ماہ سیام کہا جاتا ہے، ماہ سیام کا مہینہ ہے، تو اس میں تراویح کے متعلق میں آپ سے پوچھوں گا کہ تراویح پڑھنے کے متعلق شرعی حیثیت کیا ہے اور کس طریقے سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے ان اللہ فرض لکم صیام رمضان وسن لکم قیامہ فمن صامه وقامه ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک رب العالمین نے آپ کے لیے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور اس کے تراویح قیام کو آپ کے لیے سنت قرار دیا ہے۔ تو جس نے ایمان کی حالت میں اور صحیح نیت سے قیام کیا اور تراویح پڑھی اور روزے رکھے، وہ ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ ابھی اس دنیا میں آیا ہے، یعنی ابھی ہی پیدا ہوئی۔ جس طرح بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے ولادت کے وقت، تو اسی طرح جب آدمی رمضان المبارک کے روزوں پر مواظبت کرتا ہے، پابندی سے اس کی ادائیگی کرتا ہے اور تراویح میں پابندی سے وہ پہل کرتا ہے، حاضر ہوتا ہے، تو اس کو یہ نقد اجر ملتا ہے کہ رب العالمین اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ فرض قرار دیے اور تراویح کے بارے میں فرمایا ہے آپ کے لیے سنت قرار دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تراویح کا پڑھنا ثابت ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، سب سے تراویح کا پڑھنا ثابت ہے۔ اور فقہاء نے فرمایا ہے کہ مرد ہو یا عورت، بالغ ہو، عاقل ہو، مکلف ہو، سب پر تراویح کا پڑھنا ان کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ اور اس کا مسنون ہونا ائمہ اربعہ کے ہاں بالاتفاق ہے، اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، سب کے نزدیک یہ مسنون ہے۔ ابھی ہمیں غور اس میں کرنا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ کیا چیز ہوتی ہے، سنت مؤکدہ کہتے کسے ہے؟ تو سنت مؤکدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر وہ عمل ہے جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مواظبت فرمائی ہو، پابندی سے وہ کام کیا ہو، بلا کسی عذر کے اس کو ترک نہ کیا ہو، تو اس کا لینا، اس پر عمل کرنا یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس پر عمل کرنا ایمان اور دین کی تکمیل کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اس کو ترک کرنا یہ نقصان ہے دین کا بھی اور ایمان کا، اور وہ شخص قابل ملامت اور قابل عتاب ہے جو اس کو چھوڑتا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ترک پر اصرار کرے تو وہ فاسق اور گناہگار ہو جاتا ہے جب وہ سنت مؤکدہ کے ترک کرنے پر اصرار کرے، اور اگر وہ ترک کرنا اس انداز سے ہو کہ سنت مؤکدہ کی توہین ہو جائے، تحقیر لازم آئے، تو فقہاء نے فرمایا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو تعزیری سزا دے۔